السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم پڑھ رہے تھے باب خلق الدنیا والآخرہ یا فقہ خلق الدنیا والآخرہ. آج ہم شروع کریں گے پیج 620 سے 620 صفحہ. فسرور الدنیا کظل زائل. تو دنیا کا سرور، مزہ، خوشی، کظل زائل ایک ظل کی طرح ہے. ظل کس کو کہتے ہیں؟ سائے کو. سائے کی طرح ہے. زائل جو زائل ہونے والا ہے، یعنی ختم ہونے والا ہے. صبح سورج نکلتا ہے، ہر چیز کا سایہ نظر آتا ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے تو سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح دنیا کی رونق آتی ہے، ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے، انسان اس زندگی کو انجوائے کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس سے متعلق جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری غائب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، زائل ہو جاتی ہیں. ان اضحکت قلیلا ابکت کثیرا. اگر وہ تھوڑا سا ہنساتی ہے یعنی دنیا، تو زیادہ رلاتی ہے. دنیا کی خوشیاں، دنیا کے مزے بہت مختصر وقت کے لیے ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کا ٹیسٹ آپ دیکھیں جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں، اچھی خوشبو، آپ بہترین سے بہترین خوشبو لگا لیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. لذیذ سے لذیذ چیز آپ کھا لیں، منہ میں ٹیسٹ کتنی دیر رہتا ہے، مزہ کتنی دیر رہتا ہے، تھوڑی دیر میں غائب ہو جاتا ہے. اسی طرح خوبصورت سے خوبصورت سین آپ دیکھ لیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور اس کی وہ ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز کا یہی حال ہے. اقبالها خدیعہ. اس کا آنا، اس کا متوجہ ہونا ایک دھوکہ ہے. جب ہمیں دنیا کا مال ملتا ہے یا ہمیں دنیا میں کوئی نئی نئی اپرچونٹیز ملتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت فائدے میں ہیں، لیکن اصل میں وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے. وہ فائدہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا. کسی بھی چیز کے آنے کے ساتھ ہی اس کے جانے کا غم لگ جاتا ہے. وَإِدْبَارُهَا فَجِيعَةٌ. اور اس کا منہ موڑ کے جانا، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں نا، اس کا پیٹھ پھیر لینا، پلٹ جانا، اس کی واپسی، فجیعۃ پینفل ہے، ڈسٹریسنگ ہے. لا تدوم احوالها. اس کے حالات ہمیشہ نہیں رہتے، یعنی وہ دنیا کی جو خوشیاں ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتی. ولا یسلم نزالها. اور اس کا زوال یا اس کا اتار، اس سے انسان سلامت نہیں ہوتا. نزال کا ایک معنی ہاسٹائل انکاؤنٹر بھی ہوتا ہے، یعنی انسان کو فوراً ہی اس کا دوسرا رخ بھی دیکھنا پڑتا ہے، یا اس کا جو ہاسٹائل رویہ ہے وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. ان مشیت علیہا حملت کا. اگر تم اس پر چلو گے، حملت کا تو تمہیں اٹھا لے گی، یعنی اگر دنیا تمہارے پاؤں کے نیچے رہے گی تو تم اس پر چلتے رہو گے. وَإِنْ حَمَلْتَهَا قَتَلَتْ کا. اور اگر تم نے اس کو اٹھا لیا تو تمہیں مار ڈالے گی، قتل کر دے گی یہ دنیا. دنیا کا مال، فائدے، کوئی بھی چیز آپ دیکھیے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی یو نیم اٹ، یعنی دنیا کی، ان میں سے کسی بھی چیز کو اگر آپ ذرا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قتلت کا. بیماریاں کہاں سے جنم لیتی ہیں؟
کھانے پینے کی بے ضابطگیوں سے. ہم وہ کھا رہے ہوتے ہیں جو ہمیں سوٹ نہیں کرتا، لیکن ہماری زبان کو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے، ہم اسے انجوائے کرتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہتے ہیں اور وہ کھاتے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خطرناک قسم کی بیماریاں ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں اور پھر وہ انسان کو مار ڈالتی ہیں. وَإِنْ أَقْبَلَتْ عَلَيْكَ شَغَلَتْكَ، اگر وہ تمہارے اوپر متوجہ ہوتی ہے تو تمہیں مشغول کر دیتی ہے. آپ ایک نیا گھر خرید لیتے ہیں، آپ ایک نئی جاب لے لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایک اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ بچے کی شادی کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ شغلت کا، آپ کی مصروفیت اور بڑھ جاتی، وہ آپ کو مشغول کر دیتی. وَإِنْ أَدْبَرَتْ عَنْكَ أَحْزَنَتْكَ، اور اگر وہ چیز تم سے چلی جاتی، جیسے بچہ فوت ہو جاتا ہے، یا جاب چلی جاتی ہے، یا گھر بک جاتا ہے، یا کوئی بھی چیز ٹوٹ پوٹ جاتی ہے، حزنت کا، تو تمہیں غمگین چھوڑتی، غمگین کر دیتی. دنیا کا آنا مشغولیت مصروفیت میں اضافہ، اور اس کا جانا غموں میں اضافہ. وَإِن تَكَثَّرْتَ مِنْهَا أَطْغَتْكَ، اور اگر تم اس میں کثرت حاصل کرو، اس دنیا کو زیادہ کرتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، ایک کے بعد ایک بزنس، ایک کے بعد ایک گھر کا خریدنا، ایک کے بعد ایک لباس کا خریدنا، ایک کے بعد ایک جیولری کا سیٹ خریدنا، تو کیا ہوگا؟ اطغت کا، تمہیں سرکش کر دے گی، دوسرے انسانوں کے حق مارنے لگو گے، تمہارے اندر ایک ٹرانسگریشن آ جائے گی، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگو گے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی اختیار کرتا ہے، ان رآہ استغنی، کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. جب آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے، آپ کے اندر قوت ہوتی ہے، آپ کے پاس طاقت آ جاتی ہے، آپ کو دنیا کی کوئی نعمت مل جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھنے لگتے ہیں، اور جتنے زیادہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اتنی ہی سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی آپ دوسروں سے بے نیاز ہوتے جاتے ہیں، دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے. استغنا، I don't care. وَيَكْفِي فِي هَوَانِهَا عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ لَا يُعْصَى إِلَّا فِيهَا. وَيَكْفِي، اور کافی ہے، فی هَوَانِهَا، اس دنیا کے حقیر ہونے کے لیے، اس کی کم مائگی یا اس کا انسگنیفیکنٹ ہونا. ہوان ہوتا ہے انسگنیفیکنٹ، کسی چیز کی اہمیت کا کم ہونا، یعنی دنیا کیا ہے؟ کچھ نہیں، اور اس کا انسگنیفیکنٹ ہونا اللہ، اللہ کے سامنے اس وجہ سے ہے، انہ لا یعصی الا فیہا، کہ انسان نہیں نافرمانی کرتا مگر اسی دنیا میں پڑ کے، اسی دنیا میں رہ کے ہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اور یہ دنیا جتنی زیادہ اس کے پاس آتی جاتی ہے اتنا زیادہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا چلا جاتا ہے. تو جتنے بھی انسان مال کے ڈھیر اکٹھے کرتا ہے یا کوئی بھی چیز، تو وہ اپنے آپ میں انسان کو اتنا مشغول کر دیتی ہے کہ اتنا ہی اللہ کا حق ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو چیز انسان کو اللہ سے دور کرتی ہو، اس کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وہ بہت امپورٹنٹ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ بہت حقیر ہے، وہ بہت چھوٹی ہے. فرعون اور قارون اور حامان اور دنیا کے بڑے بڑے سرکش جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہت پاور تھی، وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے زیادہ حقیر. نمرود کی موت کیسے آئی تھی؟ مچھر کی وجہ سے، جو اس کے ناک میں گھس گیا تھا اور سانس بند ہو گیا. اتنا پاورفل بادشاہ، جسے ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کے دوست کو آگ میں پکوایا، اتنی سرکشی، جو سزا ہی دینی ہے نا، اتنی بڑی سزا، اور وہ بھی صرف اس بات پر کہ لا الہ الا اللہ. تو پھر کیا ہوا؟ اس کے اپنے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے نزدیک اس کی کیا وقت تھی؟
اس کی کیا قیمت تھی؟ تو کوئی بھی انسان دنیا میں اپنے آپ کو کتنی بھی بڑی چیز سمجھے، لیکن اگر وہ اللہ سے دور ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ اللہ کے سامنے انسگنیفیکینٹ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، نتھنگ، کچھ بھی نہیں. وَلَا يُنَالُ مَا عِندَهُ إِلَّا بِتَرْكِهَا، اور نہیں پایا جا سکتا جو اس کے پاس ہے مگر اس کو چھوڑ کر. دنیا سے بے نیاز ہوگے، اس کو اس کی خاطر قربان کرو گے تو اس کو پالو گے. جتنا اس کو سینت سینت کے رکھو گے، سمیٹ سمیٹ کے رکھو گے، اپنے پاس رکھو گے، اتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اللہ سے. اور جتنا اس کو اللہ کی راہ میں دیتے جاؤ گے، نکالتے جاؤ گے، دور کرتے جاؤ گے، اتنا اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے. وَكُلُّ مَا فِيهَا مَتَاعٌ زَائِلٌ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور جو کچھ اس میں ہے وہ ایک وقتی فائدہ ہے، زائل ہونے والا. کچھ بھی، اینی تھنگ یو نیم اٹ، سب کا زوال ہے، سب جانے والا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو بھی تم دیے گئے ہو کوئی بھی چیز، من شیئن، اینی تھنگ، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. کیا چیز انسان دیا جاتا ہے دنیا میں؟ مال، اولاد، جاہ، نعمتیں، جسمانی صحت، طاقت. وما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ، تھوڑی سی لذت. وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے، کیا ہے اللہ کے پاس؟ جنات النعیم، اجر، ثواب، آپ کے اعمال کا بدلہ، اللہ کی خاطر دی ہوئی قربانیوں، چاہے وہ اپنی عزت کی قربانی ہو، چاہے اپنے نفس کی خواہش کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے اولاد کی قربانی ہو، اپنے وقت کی قربانی ہو، صلاحیتوں کی قربانی ہو، کچھ بھی ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، خیر و ابقا، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. لیکن کس کے لیے وہ باقی رہے گا؟ للذین آمنوا، ان کے لیے جو ایمان لائے، ایمان والوں کے لیے باقی ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں. حیرت انگیز یہاں پر تناسب ہے، بہت ہی دلچسپ. ایک طرف ایمان اور دوسری طرف توکل. عمل صالح نہیں کہا گیا یہاں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ چند دن کا ہے، بہت عارضی، ٹیمپریری، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا، فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور. لیکن وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لا کر اپنے رب پہ بھروسہ کرتے. توکل کیا ہے؟ توکل کی ڈیفینیشن آتی ہے کسی کو؟ واٹ از توکل؟ چند لفظوں میں بتاؤں گی عربی میں. الاعتماد بالقلب علی اللہ، اعتماد بالقلب، دل سے اعتماد کرنا، ٹرسٹ کرنا، بھروسہ کرنا. کس پر؟ علی اللہ. کس میں؟ لجلب المنفع ودفع المضرہ، نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصان کو دور کرنے کے لیے. یعنی انسان آخرت کا یا دنیا کا کوئی بھی فائدہ جب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل کے اندر خطرات اور خدشات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں یہ کام. لیکن جب انسان اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے نا تو دل مطمئن ہوتا ہے. اعتماد القلب. جب تک آپ اس کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہیں نا، خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صبر نہیں کرتے اور انتظار نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ بے چین ہی رہتے ہیں. لیکن جب آپ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اللہ تیرے حوالے، چاہے ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری عزت، ہمارا کچھ بھی، سب تیرے پاس، تیری حفاظت میں، تیری حفاظت میں، تو حفاظت کرے گا. ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے کہ تو کر سکتا ہے، لہذا میرا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے.
اور اگر کسی نقصان سے بچنا ہے، کیونکہ جب انسان کچھ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اس میں رسک انوالو ہوتا ہے. کوئی بھی بزنس آپ دیکھیں، کوئی بھی جاب دے، کچھ بھی، کوئی بھی کام، اس میں رسک ہوتا ہے. تو اس رسک سے انسان ڈرتا ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس خوف کو دور کرنے کے لیے کہ انسان کا دل چین اور قرار میں آ جائے، اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ توکل چاہیے ہوتا ہے. اب دنیا کا فائدہ چھوڑ کر آخرت کا لینا اور جو ہاتھ میں ہے اس کو دے دینا صرف اس لیے کہ وہاں کے لیے جمع کروا رہا ہوں، یہ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے نا، آپ کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، آپ کے ہاتھ میں، آپ مالک ہیں، اس وقت آپ کے کنٹرول میں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ ابھی اگر اس سے فائدہ اٹھانے تو بہت تھوڑا ہوگا، اس کو میں اللہ کو دیتی ہوں تاکہ وہ میرے لیے سنبھال لے اور مجھے اس کا فائدہ وہاں پہنچے. اب آپ دے رہے ہیں نا، اب آپ کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں وہاں تو ملے گا کہ نہیں، یہاں سے بھی گیا، یہ بھی میں نے دے دیا، آگے کا تو کس کو خبر کیا ہوگا، کیا پتا میں کوئی ریاکاری کر بیٹھوں تو ضائع ہو جائے. لیکن جب انسان توکل کرتا ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، بھروسہ کرتا ہے کہ جو میں نے اللہ کو دیا وہ ضائع نہیں ہوگا، میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے پاس گیا ہوا ضائع نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز انسان کو نیکی کرنے میں بھی مدد دیتی ہے اور شر سے بچنے میں بھی، اور اپنی خواہش نفس قربان کرنے میں بھی، کہ میں اگر اللہ کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز دے ڈالوں گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اب مما تحبون انسان کب دے سکتا ہے؟ صرف اس وقت دے سکتا ہے جب اس کا اللہ پہ بھروسہ ہو. وہ اس طرح کہ مثلا ایک چیز ہے جس کی آپ کو بھی ضرورت ہے اور کسی اور کو اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. اب آپ سوچتے ہیں میں اپنے لیے رکھوں، اس کو دے دوں، پھر آپ کہتے ہیں چلو دے دو، جب ہماری ضرورت کا وقت آئے گا دیکھی جائے گی. مثلا چھوٹی سی مثال ہے، آپ نے اپنے بچے کی شادی کے لیے کوئی چھوٹی سی جیولری کا سیٹ تیار کر کے رکھا. اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہن کا بچہ کینسر میں مبتلا ہو گیا اور اس کے پاس علاج کے پیسے ہی نہیں، اور وہ اس کا اکلوتا بچہ ہے. اس وقت آپ کہتے ہیں میں اپنے بچے کی صرف شادی کے لیے ایک چیز سنبھالے ہوئے ہوں اور اس کا بچہ دنیا سے جانے والا ہے تو مجھے دے دینا چاہیے. پھر آپ کا دل کہتا ہے او نو، پھر وہ اس کی شادی کا میں کیا کروں گی، میرے اتنے وسائل نہیں، میں تو دوبارہ یہ بنا نہیں سکوں گی. اچھا کوئی نہیں، بس اللہ اس کی مدد کرے گا. اور وہ اندر ایک کشمکش، ضمیر ملامت شروع ہو جاتا ہے، دے دوں رکھ لوں، دے دوں رکھ لوں. کیا چیز آپ کو دینے کے لیے تیار کرے گی؟ کب دے سکیں گے آپ؟ جب آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہوگا. دو طرح، ایک یہ کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دے گا اس کو اس سے زیادہ ملے گا. دنیا میں بھی ہو نہیں سکتا کہ جب آپ کے بچے کی شادی کا وقت ہو تو اللہ آپ کی مدد نہ کرے، وہ ضرور کرے گا. وہ آپ کے حصے کا رزق ہے نا، آ جائے گا کہیں سے بھی، اللہ کسی اور کے دل میں ڈال دے گا، کوئی دروازہ کھل جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کی مثلا جاب ہے یا بزنس ہے، اس میں ایک جمپ لگ جائے اور اس جیسے کئی سیٹ آپ کو مل سکتے ہو، آپ کئی خرید سکتے ہیں. اس وقت آپ نے کل تو نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اس کا جو فائدہ آخرت میں ملنے والا ہے وہ ایک زبردست بونس ہے جو خیر و ابقا، بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ دو طرح کے، یعنی یہ کمپیریزن بہت جگہ قرآن میں ملتا ہے نا، ایک طرف دنیا، ایک طرف آخرت، ایک طرف جلدی ملنے والی چیز، ایک طرف بعد میں ملنے والی، یعنی آخرت میں ملنے والی چیز. تو یہ دونوں برابر نہیں ہوتی. اس کو پانے کے لیے یہاں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے اور اللہ کے بھروسے پر ہی انسان دیتا ہے کہ ضائع نہیں ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ایمان ہوتا ہے اور دوسری طرف فسق ہوتا ہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. مومن اور فاسق برابر نہیں ہوتے. جو مومن ہوتا ہے وہی اعمال صالح کر سکتا ہے، اور جو فاسق ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کے اوپر چلتا ہے اور اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے. تو پھر دونوں کا انجام بھی فرق ہے. والدنیا دار الغربہ، دنیا غربت، یہاں فقیری نہیں بلکہ اجنبیت کا گھر ہے. دنیا ایک اجنبی جگہ ہے، اسٹرینجر کی پلیس ہے. والعبد فیہا علی جناح سفر، اور بندہ اس میں ایک سفر کے پرواز پر ہے. جناح کہتے ہیں ونگ کو، یعنی سفر طے کر رہا ہے. اما الی الجنت و اما الی النار،
اس کا یہ سفر یا تو جنت کی طرف ہے یا جہنم کی طرف، وہ اس کی ڈائریکشن جو بھی ہے، صراط مستقیم ہے یا پھر خواہشات کا راستہ ہے. فَلْيَكُنْ فِيهَا كَأَنَّهُ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، تو اسے چاہیے کہ دنیا میں اس طرح رہے گویا کہ وہ اجنبی ہے یا راہ گزر ہے. اجنبی کیسے ہوتا ہے؟ اس کی مثال کیسے؟ مثلا آپ اپنے گھر میں اجنبی ہوتے نہیں. اجنبی کہاں ہوتے؟ کسی کے گھر میں، خواہ آپ کی بہن کا گھر ہی کیوں نہ ہو، بھائی کا گھر ہی کیوں نہ ہو. آپ جب جاتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں؟ اجنبی کی طرح. آپ پوچھتے رہتے یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، یہ تم لوگ کیا کرتے ہو، یعنی ہر چیز کے بارے میں وہ ایک اجنبیت کی کیفیت ہوتی ہے. یو ڈونٹ نو اٹ. حالانکہ کئی چیزیں پتہ بھی ہوتی ہیں مگر انسان ہاتھ لگاتے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. او عابر السبیل یا مسافر، راہ گزر، رستے پہ چلنے والا، کہیں ٹک کے بیٹھنے والا نہیں، چل رہا ہے سو چل رہا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لی وما للدنیا، کیا ہے میرے لیے اور کیا ہے دنیا کے لیے. ما انا فی الدنیا الا کراکب، میں دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، گھڑ سوار کی طرح. استظل تحت شجرۃ، جو ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھتا ہے. ثم راح وترکھا، پھر وہ چل دیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی کیونکہ اسے آگے جانا ہے اس لیے وہ سایہ دار درخت میں بیٹھا نہیں رہتا، خواہ اس کو کتنا بھی مزہ آ رہا ہو. پھر وہ دھوپ میں نکلتا ہے، اپنا سفر طے کرتا ہے کیونکہ اس کی منزل کہیں اور ہے. تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی منزل کس چیز کو سمجھ رکھا ہے، دنیا کو یا آخرت کو. جس کو ہم نے اپنا گھر سمجھ رکھا ہے، جس کو منزل سمجھ رکھا ہے، پھر ہماری ساری کوششیں بھی اسی کی بہتری کے لیے ہوں گی اور دوسری چیز لازماً اگنور ہو جائے گی. فَإِذَا طَالَ عُمَرُ الْإِنسان، جب انسان کی عمر لمبی ہو جاتی، وَحَسُنَ عَمَلُهُ، اور اس کا عمل اچھا ہو جاتا ہے، كَانَ طُولُ سَفَرِهِ زِيَادَةٌ لَهُ فِي حُصُولِ النَّعِيمِ وَاللَّذَّةِ، تو اس کے سفر کی طوالت اس کی نعمتوں اور لذتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے. یعنی اگر آپ کی جرنی کمفرٹیبل ہے، آپ انجوائے کر رہے ہیں، رستہ بھی بڑا خوبصورت ہے، گاڑی بھی بہت مزے کی ہے، کمپنی بھی بہت اچھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، سننے کے لیے جو کچھ آپ نے لگایا ہوا وہ اس کو بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ کے پسندیدہ ترین دوست آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کے بچے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، تو آپ جب رواں سڑک پہ چلتے جاتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے سفر. آپ کا دل چاہتا ہے یہ سفر کبھی ختم نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو، اور ہم اسی طرح انجوائے کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی سفر آپ کی زندگی میں ایسا ضرور ہوگا کہ جس کے ختم ہونے پہ آپ نے سوچا ہوگا بس پہنچ بھی گئے، حالانکہ وہ لمبا بھی تھا. اور کچھ سفر چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو بڑے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں. یہاں یہ بتایا گیا کہ جس شخص کے عمل اچھے ہوں اور اس کی زندگی لمبی ہو، خواہ وہ سفر اس کا وقتی طور پر تکلیف دہ ہے لیکن الٹیمیٹلی وہ اس کے لیے بڑے فائدے کا ہے، کیونکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن قیمتی ہے کہ اس میں انسان ایک نیکی اور کر سکتا ہے، ایک نیکی اور کر سکتا ہے. ایک دفعہ بھی اگر اس نے ایکسٹرا الحمدللہ کہہ دیا تو زمین آسمان کے درمیان کی فضا بھر جائے گی. تو مومن اپنی لمبی زندگی پر، چاہے وہ بیماری والی کیوں نہ ہو، جب کوئی بوڑھا بیمار ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ مر کیوں نہیں جاتا، اس کی زندگی کا کیا فائدہ، بیکار ہی تو زندگی گزارا ہے. نہیں، اس کی جو سفرنگ ہے وہ اس کے درجے میں ہر دن اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے. ہمارے لیے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بڑے فائدے کا ہے. تو بڑھاپا اگر تکلیف دہ بھی ہو پھر بھی انسان کو موت نہیں مانگنی چاہیے. انسان کہ اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں تو رکھا ہے تو مجھے اپنی اچھی عبادت کی توفیق دے، اس وقت سے بھی نیکی کمانے کی. اگرچہ بڑھاپا ایک بیماری کی طرح ہی ہو جاتا ہے اور اس میں انسان بہت اچھے عمل زیادہ نہیں بھی کر سکتا، لیکن جس شخص نے اپنی پچھلی زندگی میں اچھے کام کیے ہوں وہ بیماری میں اگر نہیں بھی کر سکتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا اجر اس کو مزید دیتے چلے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ ہر روز صبح قرآن کی تلاوت کے عادی، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ کی آنکھیں بھی کام نہیں کر رہی ہیں، آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے، آپ بول بھی نہیں سکتے، پڑھ ہی نہیں سکتے، تو چونکہ آپ ساری زندگی ایک روٹین میں ایک کام کرتے رہے لہٰذا اب آپ کے لیے
اس کا بونس، اس کی پینشن اب آپ کو مل رہی ہے. اجر آپ کا روز اتنا ہی لکھا جا رہا ہے. فرشتے اسی وقت حاضر ہوتے ہیں، آپ کا اتنا اجر وہاں لکھ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ یہ کام کرتے رہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ اعمال زیادہ پسند ہے جو مستقل ہوں، خواہ تھوڑی کیوں نہ ہو، ریگولر بیسس پر. کیونکہ ان میں اگر بریک بھی آتی ہے تو ان کا اجر لکھا جاتا ہے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو وہ اجر ہوتا ہے مومن کے لیے. تو مومن کا ایک ایک دن زندگی کا قیمتی ہے. تو مومن کے لیے لمبی عمر بڑے فائدے کی ہے، کیونکہ وہ زیادہ نیکیاں کر پاتا ہے. فَإِنَّهُ كُلَّمَا طَالَ السَّفَرُ إِلَيْهَا، پس بے شک جتنا بھی یا جب بھی سفر اس کی طرف لمبا ہو، كَانَتِ الصُّبَابَةُ أَجَلُّ وَأَفْضَلُ، تو اس میں جو بھی بچا ہوا ہے وہ بہتر ہے اور افضل ہے. وَإِذَا طَالَ عُمَرُ الْإِنسَانِ، اور جب لمبی ہو جائے عمر انسان کی، وَسَاءَ عَمَلُهُ، اور اس کا عمل برا ہو، كَانَ طُولُ سَفَرِهِ زِيَادَةٌ فِي أَلَمِهِ وَعَذَابِهِ، تو اس کے سفر کی لمبائی، اس کے سفر کا زیادہ ہونا اس کے لیے تکلیف اور عذاب میں اضافے کا سبب ہے. اتنی ہی وہ آگ اپنے لیے اور زیادہ بھڑکا رہا ہے، اتنے ہی دکھ اور زیادہ اکٹھے کر رہا ہے. وَنُزُولًا بِهِ إِلَى أَسْفَلَ، اور اتنا ہی زیادہ اس کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے، نیچے سے نیچے جا رہا ہے. فَالْمُسَافِرُ إِمَّا صَاعِدٌ وَإِمَّا نَازِلٌ، تو یہ مسافر یا تو اوپر جانے والا یا نیچے جانے والا ہے. جو نیکیاں کرتا ہے وہ ہر روز اس کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو گناہ کرتا ہے وہ اس کے درجے نیچے ہوتے چلے جاتے ہیں. وَإِمَّا رَابِحٌ وَإِمَّا خَاسِرٌ، یا تو وہ فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے یا وہ خسارہ پانے والا ہوتا ہے. ربحت تجارتہ، اور خاسرون یہ لفظ آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون سا ہے؟ فقال، فرمایا، من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہوئی، وحسن عملہ، اور اس کا عمل اچھا ہوا. قال فای الناس شر، لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں میں سے بدترین کون ہے؟ قال، فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر طویل ہوئی، لمبی ہوئی، اور اس کا عمل برا ہوا. السلام علیکم. کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ ایک صاحب سرکس میں کام کرتے تھے، ان لوگوں کے پاس شیر تھے، تو گورنمنٹ نے کوئی رول نکالا کہ جانوروں سے کما نہیں سکتے، تو ان کو شیروں کو جنگل میں بھیجنا پڑا. تو جب جنگل میں بھیجنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے شیروں کو جا کے دیکھا تو ان کو کتے کھا گئے. تو وہ اس پہ ریفلیکشن دے رہے تھے صاحب کہ ہم ہر چیز اپنے بچوں کے لیے جوڑتے ہیں، ہر چیز ان کو ہم کما کے لیے ان کے لیے چھوڑتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی سب کچھ کے لیے، لیکن ان کا شیروں کی طرح کا حال ہوتا ہے کہ ان کو پھر دنیا والے بھی کھا جاتے ہیں، ان کا ہر چیز ہم پلیٹ میں دے رہے ہیں. بالکل، تو ہمیں ہر چیز آخرت کے ہم لیے بنا کے ان کو دے رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کو ہاتھ پاؤں ہلانے کی عادت ہی نہیں ہوگی. جب عادت نہیں ہوگی تو وہ اپنے آپ کا دفاع بھی نہیں کر سکتے، وہ سروائیو نہیں کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ، یہ جیسے دنیا میں مشغول ہونا ایروگنٹ بنا دیتا ہے انسان کو، تو آج کل یہ جب بزنس سکھاتے ہیں یا کوئی چیز سکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ if you don't step on other people's head, if you don't step on them, they are going to step on you. So it is better for you to learn how to step on people and get to your success. اور کتنا یہ اپوزٹ کانسیپٹ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ اپنا کام کرو اور دوسرے کو اس کا کام کرنے دو. لا ضرر ولا ضرار، نہ تم کسی کو نقصان دو اور نہ کسی سے نقصان اٹھاؤ. عدل یہی ہے. اگر آپ پورے دین کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو جو سارا خلاصہ نکلے گا نا وہ ایک لفظ جسٹس میں، عدل. اپنے ساتھ بھی انصاف کرو، لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرو. کیسے؟ جو اپنے لیے چاہتے وہ دوسرے کے لیے چاہو. والدین کے ساتھ انصاف کرو، اولاد کے ساتھ انصاف کرو، لوگوں کے ساتھ انصاف. ہر حقدار کو اس کا حق دو، جس کا جو مقام بنتا ہے اس کو وہ مقام دو. یہی عدل ہے. عدل یہ نہیں ہوتا آدھا آدھا کر دو، نو، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، یہی انصاف ہے. اللہ کا حق پہچاننا اللہ کے ساتھ عدل ہے، اور اپنا حق پہچاننا اور اپنا آس پاس کے لوگوں کا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظلم کو حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علیہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا. تم بھی اپنے اوپر حرام کرو، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، کیونکہ ظلم جو ہے ظلمات یوم القیامہ،
تو یہ اس طرح کی تعلیمات جو اسلام کے اپوزٹ جاتی ہیں کہ دوسروں کے سر چڑھ کے اپنی دنیا بناؤ، دس از رانگ. جی استاذہ، میں یہ آخری والی جو حدیث ابھی آپ نے کوٹ کی تھی اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جس کا عمل برا ہے بس وہ برا ہے، کہا کہ جس کو عمر لمبی مل گئی اور پھر بھی اس کا عمل جو ہے وہ ابھی تک برا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم استغفار کریں اور برائی چھوڑ کے اچھائی کی طرف آئیں. اگر لمبی عمر ہونے کے باوجود آپ اس عمل سے نہیں گزرے تو پھر آپ جس سورۃ فاطر میں آتا ہے نا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا تھا، اور تمہیں ڈرانے والا بھی آیا تھا لیکن تم نے نصیحت ہی نہیں پکڑی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ کہنا تھا استاذہ جی کہ بڑھاپے میں جیسے لوگوں کے اجر کا باعث ویسے بھی ہوتا ہے، لیکن جب ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے اجر کمانے کا باعث ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ یہ سفر والی بات مجھے اتنا صحیح سمجھ نہیں آتی تھی. آپ نے مثال جو بھی دی کہ مہمان جو بن کے جاتے ہیں تو آپ کیسی فیل کرتے ہیں، تو واقعی ہم وہ سارا گھر ڈسکور نہیں کرتے، مطلب کہ ہم کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی اور کر بھی نہیں سکتے. تو میں یہ سوچتی تھی کہ میں نے دنیا میں مجھے بہت دل کرتا تھا میں فرینچ سیکھوں، میں انگلش سیکھوں، لیکن میں عربک میں اتنی کھوئی کہ میں نہیں کر سکی. تو الحمدللہ ہم سیٹسفائڈ کہ نہیں کر سکی تو کوئی بات نہیں، وہ کرنے کا اتنا ضروری کام بھی نہیں تھا. کیونکہ جتنا کچھ آج بھی ہمارے پاس ہے نا، بلیو می، جو کچھ بھی وہ شاید ہماری مرتے دم تک کے لیے کافی ہو. اگر 4 جوڑے بھی ہیں نا آپ کے پاس کپڑوں کا تو کہاں پڑتے ہیں؟ جو جوتے ہیں آپ کے کتنے گھس جاتے ہیں؟ جو باقی ضرورت کی چیزیں کتنی کھا لیتے ہیں آپ؟ کیا گھر میں جتنی ساری کھانے کی چیزیں وہ ساری کھا لیتے ہیں آپ؟ لا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں پھر وہ ڈیٹ اوپر ہو جاتی ہے، پھر اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. کیا ہر گھر میں یہ نہیں ہو رہا؟ ہم منیمم میں بھی گزارا کر سکتے ہیں لیکن ہماری خواہشات کی کوئی انتہائی نہیں. سادہ یہ جو طول العمر کی بات کی گئی نا کہ عمر کا لمبا ہونا، یہ بلیسنگ تو ہے لیکن یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے اس معاملے میں عمل کے اعتبار سے کہ انسان جب شروع میں آتا ہے نا، جیسے ہم نے پہلا کورس کیا تو اس وقت ایک اور اسپرٹ ہوتی ہے، ینگ ہوتی ہے اسپرٹ، اور وہ جذبے جوان ہوتے ہیں. آپ اسی میں ٹائم گزارتے ہیں نا، جب تو وہ انٹینسٹی ویئر آف ہونے لگ جاتی ہے، اس اسپرٹ کو مینٹین کرنا ایک اسٹرگل ہوتا ہے. اور مجھے یہ چیز بہت ڈرانے والی لگتی ہے کہ میں اکثر جب دیکھتی ہوں نا کہ جو لوگ بالکل بڑھاپے میں ہیں تو میں کہتی ہوں انہیں تو بس اب اللہ اللہ کرنی چاہیے اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس اب مہلت کم ہے. لیکن آپ دیکھیں گے استاذہ کہ ان کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے جسم ایک نرم ہوتا ہے نا جوانی میں اور وہ مولڈ ایزیلی ہو جاتا ہے، جب اس میں سختی آ جاتی ہے نا تو وہ مولڈ بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے. اس لیے مجھے وہ سورۃ حدید کی آیت نا بہت، میں اپنے آپ کو وہ ڈرانے والی لگتی ہے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ابھی کسی خاتون نے مجھے کال کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈرنا چاہیے اس ملک میں آتے ہوئے کہ لوگ بہت زیادہ اس کو کہتے ہیں کہ کینیڈا جانا یہ اور وہ، کہ یہاں پر آ کے بڑی عمر کے لوگ بھی ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں. کہ ایک بابا جی سے وہ بات کری تھی تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا ہم کو اگر ہم یہ ریوارڈ کی بات کری تھی. تو انہوں نے کہا آپ ابھی تک جنت کا انتظار کر رہی ہیں؟ یہی تو جنت ہے. میں نے پاکستان میں نمازیں پڑھی اور میں یہاں آیا ہوں، ہو رہے ہیں باہر اور میں آرام سے کھاتا ہوں پیتا ہوں. اور استغفر اللہ العظیم، وہ کہتی ہے میں اتنا ڈری ان بابا جی کی بات سن کے. اللہ رحم کرے. والتفکر فی الدنیا وحدها لا يعطي العقل البشری ولا القلب الانسانی صورت کاملۃ عن حقیقت الوجود الانسانی وحقیقت الحیات وتکالیفها وماذا يراد منها. فالتفکر فی الدنیا، دنیا میں تفکر، وحدها اکیلے اس میں، لا يعطي العقل البشری نہیں دیتا عقل بشری کو، انسانی عقل کو، ولا القلب الانسانی اور نہ انسانی دل کو، صورتاً کاملتاً مکمل صورت، ہولسٹک پکچر، ان حقیقت الوجود الانسانی انسانی وجود کی حقیقت مکمل طور پر نہیں سمجھ آ سکتی انسانی عقل کے ذریعے. یعنی ہمیں اپنی بھی حقیقت پوری طرح سمجھ نہیں آ سکتی اگر ہم صرف عقل کو استعمال کرتے رہیں. کہاں سے آئے؟ ماں باپ نے پیدا کیا، ان کو کس نے کیا؟ ان کو وہاں جا کے اٹک گئے، کچھ سے کچھ فلسفے گھڑ لیے.
یعنی وحی کو چھوڑ دیں تو آپ دیکھیے کہ جو وحی الہی کو نہیں مانتے وہ انسانی وجود کا آغاز کہاں سے لیتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے تھوڑی لیتے ہیں، ایوولوشن کے فلسفے میں الجھے میں. اچھا، پھر اسی طرح دنیا کی حقیقت سمجھ نہیں آتی. میں کبھی سوچتی ہوں کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا ہے نا. ہمیں تو کچھ بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں چلو چھوڑو کوئی بات نہیں، اللہ کے پاس اجر ہے نا اس کا. مومن کو تو کانٹا بھی چبھے تو اجر ہے، سو واٹ، کوئی بات نہیں، جانے دو، معاف کرو، چھوڑو اس کو، چھوڑو اس کو، چھوڑو، اپنے کام سے کام رکھو. دل میں کتنی سکون کی کیفیت ہوتی ہے، حالات کچھ بھی ہو دل ایک اطمینان میں ہوتا ہے. اچھا ہے نا، وہ رب دیکھ رہا ہے، بس کافی ہے اس کا. لیکن جن کے پاس یہ ایمان نہیں ہوتا، میں سوچتی ہوں وہ اس وقت کیا سوچتے ہیں جب ایسی کوئی مصیبت آتی تو کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا چیز ان کو اطمینان دیتی ہے کہ اچھا یہ نہیں تو وہ مل جائے گا، ہمارے لیے تو یہاں نہیں تو وہاں مل جائے گا. کیا ہوا؟ سکون ہی سکون رہتا ہے. تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان صرف عقل سے ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی حقیقت کو بھی نہیں پا سکتا. وہ حقیقت الحیات اور زندگی کی حقیقت کو، وہ تکالیفہا اور اس کی تکلیفوں کو یا اس کے ذمہ داریوں کو، وماذا یراد منہا، اور ان سب سے مطلب کیا، مراد کیا ہے. فالدنیا شطر الحیات الادنی والاقصر، دنیا آدھا حصہ ہے حیات ادنا کا اور کمتر کا. یعنی انسانی زندگی کو اگر بانٹا جائے تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کا حصہ کتنا ہے؟ ادنا، سب سے کم، اور سب سے اکثر، شارٹیسٹ. وی آر لیونگ دا شارٹیسٹ پیریڈ آف آور ٹائم ان دس دنیا. سب سے کم، سب سے مختصر. لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها والآخرۃ شطر الحیات الاعلی والادوم، اور آخرت جو ہے وہ بلند ترین اور باقی رہنے والی دائمی زندگی کا حصہ ہے، نیور اینڈنگ. واللہ عز وجل بعث الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ عز وجل نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث کیا. لیعلم الناس کیف یقضون حیاتہم، تاکہ وہ لوگوں کو سکھائیں کہ وہ اپنی زندگیاں کیسے گزاریں. فیما ینفعہم ویسعدہم فی الدنیا والآخرہ، ان چیزوں کے بارے میں جو انہیں نفع دیں اور انہیں خوش رکھیں دنیا اور آخرت میں. وکیف یرضون ربہم الذی خلقہم ورزقہم، اور کس طرح وہ اپنے رب کو راضی کریں جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو رزق دیا. انبیاء کیوں آئے؟ انسان کو سکھانے کے لیے دو چیزیں. نمبر ایک کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن پہ چل کے انسان اس دنیا میں اور آخرت میں خوش رہ سکتا ہے، اور وہ کیا کام ہے کہ جن کو کرنے سے اس کا رب راضی ہوگا. وَيُتِمُّ ذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَمَعْرِفَةِ دِينِهِ وَشَرْعِهِ الَّذِي هُوَ الطَّرِيقُ الْمُوصِلُ إِلَيْهِ. اور یہ سب کچھ مکمل اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس کے ناموں اور اس کے صفات کے ساتھ، اور اس کے دین اور اس کی شریعت کی معرفت. الذی هو الطریق الموصل الیہ، وہ دین، وہ راستہ سکھاتا ہے جو اس تک پہنچاتا ہے انسان کو. ومعرفت ما للناس بعد القدوم علیہ فی الآخرہ، اور اس چیز کی پہچان کے ساتھ انسان یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے اس کو کر کے آخرت میں. یعنی معرفت ما للناس بعد القدوم علیہ فی الآخرہ، یعنی اس زندگی میں وہ کیا چیزیں ہیں جن کو کر کے انسان آخرت کی کامیابی حاصل کرے. اس کو پہچانتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کرتا ہے. من النعیم المقیم لمن اطاعہ، وہ قائم رہنے والی نعمتوں میں سے اس کے لیے جس نے اس کی اطاعت کی. والعذاب الشدید لمن عصاہ، اور شدید عذاب کا باعث کیا چیزیں ہیں اس کے لیے جو اس کی نافرمانی کرے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے
وہ آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو فی دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں تعلیم دی ہے وہ صرف آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے. یعنی اس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کی اصل حقیقت کو جانتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں مجھے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں پر کیا ہوگا اس کے مطابق جو میں نے یہاں کیا. یہ خوشبختی کو حاصل کرنے کے لیے لا بد من التفکیر، غور و فکر کے بغیر چارہ نہیں. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وتقدیم ما یبقى علی ما یفنی، اور آگے رکھنا اس کا جو باقی رہنے والا ہے، یعنی اس کو پرائرٹی دینا، اس کو ترجیح دینا، علی ما یفنی، اس پر جو فنا ہونے والا ہے یا فنا ہو جائے گا. ولزوم ذلک، اور اس کو لازم کرنا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً آخرت تمہارے لیے پہلی زندگی سے زیادہ بہتر ہے. لہذا انسان آخرت کو یا آخرت کے فائدے کو لازم پکڑ لے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى والدنیا والآخرہ ملک للہ، دنیا اور آخرت دونوں ہی اللہ کی ملکیت میں ہے. ان کا مالک کون ہے؟ اللہ. فمن اراد شیئا من ذالک، تو جو کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے ان میں سے، دنیا کی چیز میں سے کچھ چاہیے یا آخرت میں سے، تو کیا کرے؟ فَلْيَطْلُبْهُ مِن مَالِكِهَا، چاہیے کہ اسے مانگے اس کے مالک سے، اس کے مالک سے مانگے اس کو جو اس کا مالک ہے. فَإِنَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، بدلہ ہے. وَلَا يُنَالُ مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اور نہیں حاصل کیا جا سکتا وہ جو اس کے پاس ہے مگر اس کی اطاعت کے ساتھ ہی. وَلَا تُدْرَكُ أُمُورُ الدُّنْيَا وَالدِّينِ إِلَّا بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِ، اور دنیا اور دین کے امور کو نہیں پایا جا سکتا، نہیں سمجھا جا سکتا، ان کو پرسیو نہیں کیا جا سکتا مگر اسی کی مدد سے. وَالْإِفْتِقَارُ إِلَيْهِ عَلَى الدَّوَامِ، اور مسلسل اس کی طرف محتاج ہونے سے، یعنی مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے. دنیا کا ثواب کیا ہے؟ یعنی کچھ چھوٹی موٹی نیکی کر کے، کام کر کے، بس جلدی سے مجھے یہیں پر اس کا اجر مل جائے. ثواب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، اجر. فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے، دونوں کا ثواب موجود ہے. تم صرف دنیا کیوں مانگ رہے ہو جبکہ وہ تمہیں آخرت میں بھی دے سکتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا. اب صرف دنیا کون چاہتا ہے؟ جو حج پر بھی جا کے کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جس کا ہم و غم دنیا ہے. اور یہ منافقین کا طرز عمل تھا. وہ اپنے ایمان کا اظہار صرف دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے کر رہے تھے کہ انہیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ مل جائے. عرب اسلام سے پہلے بھی جنگیں لڑا کرتے تھے اور بڑے شوقین تھے جنگیں لڑنے کے، کیونکہ لڑ کے ان کو مال حاصل ہوتا تھا. کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا کہ منافق کیوں جنگ کرنے جاتے تھے، ان کا کیا انٹرسٹ تھا اسلام کی خدمت میں یا دین کے کام میں. ان کا انٹرسٹ صرف دنیا ہوتا تھا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے، ہم بھی ساتھ چلے، جو لوٹ مار ہوگی اس میں سے ہمارا حصہ بھی لگے گا. یہ چیز انہیں لے کے جاتی تھی. آپ دیکھیں نا غزوہ بنو مستلق میں جب وہ ایک کنویں کے اوپر وہ ایک جھگڑا شروع ہوا اور عبداللہ بن ابی نے غلط سلط باتیں کی اور پھر کہا کہ ہم مدینہ سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والوں کو باہر نکال کرے گا. وہ ایک لمبا قصہ ہے اس کے پیچھے. تو اس وقت جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ لوگ آئے کیوں تھے یہاں؟ اگر ان کو اللہ کے رسول سے کوئی محبت نہیں، دین سے کوئی محبت نہیں، تو یہ کرنے کیا آئے تھے یہاں، اور مسلمانوں کے بیچ میں کیوں پھوٹ ڈال رہے ہیں یہاں؟ تو پھر جب عربوں کی تاریخ پڑھی تو سمجھ میں آیا کہ یہ تو اسلام سے پہلے بھی جنگیں لڑتے تھے اور لڑنے کا مقصد دنیا کا مال جمع کرنا تھا.
جو بھی ذرا طاقتور ہوتا وہ کمزور پہ ٹوٹ پڑتا تاکہ اس سے چھین کے لے آئے. یہ ان کا بزنس تھا. تو اسلام کے بعد منافقین اس لیے مسلمان ہو گئے اور اس وقت ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا جنگ بدر میں اتنے تھوڑے ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ کامیاب ہیں, یہ تو بڑے سکسیسفل پیپل ہیں, چلو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ, ہمیں بھی کچھ مل جائے گا, آئندہ جنگ میں ہم بھی چلیں گے. لیکن کیا ہوا, احد میں جب وہ باہر نکلنے لگے تو وہ 300 لوگ ان کے واپس چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ کیونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ اگر ہم باہر گئے تو شاید ہمیں وہ فائدہ نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ ہم مارے ہی جائیں. تو وہ واپس آ گئے. تو غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہوا, بھائی اتنا لمبا سفر, اللہ نے بھی خوب ٹیسٹ کیا, اتنا لمبا سفر بڑا مشکل ہے بھائی, اتنی دور کا سودا نہیں ہو سکتا, اتنا دور نہیں بزنس ٹرپ لگ سکتا, تو بہانے کر کے گھر ہی رہ لو. تو یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کی چادر اوڑھے ہوئے تھے صرف مسلمانوں سے یا مسلمانوں کے ساتھ مل کر دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے. تو من کان یرید ثواب الدنیا, جو چاہتا ہے دنیا کا ثواب, دنیا میں ملنے والے فائدے, اس کا ہم اور غم صرف دنیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی ہی حماقت کا سودا کر رہا ہے, بڑا ہی بے وقوف ہے وہ کہ صرف تھوڑے پہ ہی راضی ہو گیا. فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہو صرف دنیا کا, وہ تو تمہیں آخرت بھی دے سکتا ہے. کیوں نہیں آخرت کا سوچتے جو خیر و ابقا ہے, جو بہتر بھی اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اور اللہ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے, ساری باتیں بھی سنتا ہے اور تمہارے سارے حال بھی دیکھتا ہے. جو تم دعائیں کرتے ہو وہ بھی سنتا ہے, اور جو تمہارے اعمال ہوتے ہیں اور جو تمہاری بھاگ دوڑ ہوتی ہے وہ بھی دیکھتا ہے. سب اس کے سامنے ہے. بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ مومن کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مومن کا سب سے بڑا غم یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ کے عذاب سے بچا لیا جائے. اس کو یہی فکر لگی رہتی ہے, اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, سب مسلمانوں کے لیے, سب انسانوں کے لیے, کہ آگ سے بچ جائے کسی طرح. وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَمِلَ لَهَا وَسَعَى, اور جو دنیا کا ارادہ کرے اس کے لیے کام کرے اور بھاگ دوڑ کرے. وَنَسِيَ الْمُبْتَدَأَ وَالْمُنْتَهَى, اور وہ آغاز اور انجام بھول جائے. عَجَّلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ حُطَامِهَا وَمَتَاعِهَا مَا شَاءَ مِمَّا كَتَبَ لَهُ, اللہ اس کو جلدی دے دیتا ہے اس دنیا کے چورے میں سے اور اس کے فائدوں میں سے جو وہ چاہتا ہے, اور اس میں سے جو اس کے لیے لکھا گیا ہے. وَلَكِنَّهُ مَتَاعٌ غَيْرُ نَافِعٌ, لیکن یہ فائدہ کچھ زیادہ نفع مند نہیں. وَلَا دَائِمٌ لَهُ, اور نہ ہمیشہ اس کے لیے باقی رہنے والا ہے. ثُمَّ جَعَلَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ الْعَذَابَ وَالْفَضِيحَةَ, پھر اس نے اس کے لیے آخرت میں عذاب اور رسوائی تیار کر رکھی ہے. کما قال سبحانہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید, جو جلدی ملنے والی چیز چاہتا ہے, یعنی صرف دنیا کے فائدے چاہتا ہے, ہم اسے اس میں جلدی دے دیں گے جو ہم چاہیں گے, اس کے لیے جس کے لیے ہم چاہیں گے, ہر ایک کو نہیں. ثم جعلنا له جہنم, پھر ہم اس کے لیے جہنم تیار کریں گے. یصلاها مذموما مدحورا, جس میں وہ جلے گا مذمت کیا ہو. وہ نیکی بھی کرتا ہے تو اس کے بیک آف مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ مجھے ذرا جلد دنیا میں کوئی نظر آ جائے. اگر نظر آ جائے تو کیا ہوتا ہے, وہ اور نیکی کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے. بڑا فائدہ نیکی کرنے کا, کیونکہ اس کے بدلے میں دنیا میں بہت کچھ مل جاتا ہے, آخرت نہیں ہے ذہن میں. اور اگر وہ نہیں ملا, نقصان ہو گیا کوئی, تو پھر کیا کرتا ہے, نیکی کے کام, نیکی کے پروجیکٹ سے وڈرا کر لیتا ہے. یہ بھی میرے اپنے اوپر بہت پریشانیاں ہیں, فی الحال میں یہ نہیں کر سکتا. حالانکہ اپنی ذات پہ وہ اسی طرح خرچ کر رہا ہوتا ہے, صرف صدقہ خیرات میں کمی کر دیتا ہے, اللہ کی راہ میں دینے میں کمی کر دیتا ہے, چاہے وقت ہو, چاہے مال ہو, چاہے کچھ بھی, باقی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. یہ عام نفسیات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے لیے
جب بھی چاہتا ہے. اب مثلاً یہ ہے جیسے مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ عرش تک پہنچتی اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کی دعا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی دعا میں اور اس کی سنوائی میں فوراً جاتی، قبول ہو جاتی. اب انسان کیا کہتا ہے، آج میرے منہ سے ایک بات نکلی نا، کل پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی میں دوں گا چاہے کچھ دیر بعد ہی، لیکن تجھے بدلہ ضرور ملے گا، تیرے ظلم کی کمپنسیشن ہوگی، چاہے تھوڑا ٹائم لگے، ہوگا صحیح. لیکن ہم وہ ٹائم نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ہم مظلوم تھے نا، اور وہ حدیث میں آیا کہ مظلوم کی بد دعا سنی جاتی، تو ہمیں کیوں نہیں جلدی سے بدلہ میں، کیوں نہیں وہ ظالم کے اوپر کوئی مصیبت آئی، ابھی تک نہیں آئی. بس یہ وعدہ کوئی ایسا سچا وعدہ نہیں، لہذا وہ اپنے اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. ہم ہر چیز میں جلدی چاہتے ہیں، وی آر ہیسٹی. اور ہیسٹ جو ہے قرآن مجید میں جہاں کہیں استعمال ہوا ہے عجلہ کا لفظ، سوائے ایک جگہ کے ہمیشہ منفی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ ناپسندیدہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت سے پہلے پہنچ گئے تھے مقرر جگہ پر. اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہیں اپنی قوم سے جلدی پہلے کیا چیز لے آئی کہ تم وقت سے پہلے آ گئے، قوم کو پیچھے چھوڑ دے. تو انہوں نے کیا کہا تھا، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اللہ میں تیری طرف جلدی جلدی آ گیا تاکہ تو راضی ہو جائے. نیک مقصد، اللہ سے ملاقات، شوق تھا نا. ہمیں جن چیزوں کا شوق ہوتا ہے ان کو ہم وقت سے پہلے کرنے کے لیے کرتے، جلدی، سب سے پہلے، فوراً. لیکن چونکہ جلدی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا جلدی کیوں کی، ابھی تو وقت نہیں تھا. اذان سے پہلے اگر ہم نماز پڑھ لیں بھی، میں چاہتی ہوں کہ لیٹ نہ ہو، میں تو اذان کا بھی نہیں انتظار کرتی، کیونکہ نہیں، انتظار کرنا ہے، اس وقت شروع ہوگا، پہلے سے نہیں کر کے رکھ لیتے. اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے ان کی قوم کو آزما لیا. فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش. اضلهم السامری، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی محبت میں وہ جلدی کر لی. آپ دیکھیے کہ ہم کتنے معاملات میں ہیسٹی ہو جاتے، وہ جلدی ہو جائے، یہ چیز فوراً فیصلہ ہو جائے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری تو نیت اتنی اچھی تھی، ہم نے تو وقت سے پہلے ہی کر کے رکھ لیا، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمیں یہ نہیں پتا ہم نے خود ہی غلطی کی تھی، اپنی غلطی بھی نظر نہیں آتی. پھر اس لیے جس چیز کو اللہ نے جہاں رکھنے کا حکم، پھر وہ عدل، بیلنس زندگی میں، چاہے نیکی کا کام ہے اس میں بھی اعتدال، اس کی جگہ رکھو اس کو. اجرت کی جیسے آپ نے بات کی نا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن میں ہی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے. یونس علیہ السلام نے اجرت کر کے اپنی قوم کو چھوڑا، وہ قوم کو مسلمان کر دیا اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا تھا. اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی اپنی مثال دی کہ وہ چھوڑ کے آئے تو پیچھے قوم کو فتنے میں ڈال دیا. تو زندگی کا یہ سفر جو ہے نا، ہر وقت کا امتحان ہے. خود نیکی کرتے کرتے اس میں ہی ایک امتحان آ جاتا ہے، پتہ نہیں کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی. ہر وقت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. جی اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے. بالکل یہ حکمت ہی ہوتی ہے جو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن کرواتی ہے، اور ہم پھر اس پر رکے رہتے ہیں نا کہ کون سی بات کس وقت کرنی، کب کرنی، کون سا کام کب کرنا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو تو خیر کثیر مل گئی، بہت بڑا فائدہ حاصل ہو گیا. جی ہاں بالکل. بات کیا ہو رہی تھی کہ من کان یرید العاجلہ خلق الانسان من عجل، نا انسان کی یہ سخت ویکنس ہے، وہ جلد بازی سے پیدا کیا گیا، اس پیدائش میں ہی اس کے وہ رکھ دی گئی نا، جیسے نسیان رکھ دیا گیا نا، ایسی جلد بازی اس کے انگریڈینٹ میں سے ہے، وہ اس کے اندر ہے کہ جلدی چاہتا ہے، ہر چیز جلدی چاہتا ہے، خصوصاً دنیا کے فائدے جلدی چاہتا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جلدی کا فائدہ، دنیا کا فائدہ لینا چاہتا ہے، اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم جلدی دیتے ہیں اس کو اس دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں. ہر ایک کو وہ بھی پھر نہیں ملتا. ہر انسان کو وہ نہیں ملتا جس کی وہ تمنا کرتا چلا جائے. ملتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے بس اتنا دیتا ہے. جلدی کرنے سے زیادہ نہیں ملتا. لہٰذا جس چیز میں بھی آپ بہت جلدی میں چاہ رہے ہو نا، ہماری طبیعت میں ہوتی ہے نا، جیسے کبھی ہم کھانے میں جلدی کرنا شروع کر دیتے، کبھی کچھ دعا پڑھنے میں جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے، کبھی کسی چیز میں، تو انسان سوچتا ہے ٹھہر جاؤ، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، صرف کھانا پوری کرنی ہے. یہاں آج کی تلاوت ہو گئی، یہ دعا بھی پڑھ لی، وہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا. نو، تھوڑا ٹائم دو، تھوڑا اس کو پکنے دو. اب دیکھیے دنیا میں کھانا جلدی پکائیں گے تو کیا پکے گا. یعنی یہ بھی نہیں کہ سستی، وہ بھی نہیں ٹھیک، اور جلدی وہ بھی نہیں ٹھیک. اعتدال، عدل، جسٹس، ہر چیز کو اس کا حق دے کے اللہ ہم سب کے اندر یہ چیز ڈال دے. یہی امبیلنس. آپ دیکھیں بیماری کیا ہے؟ کیمیکل امبیلنس. جسم میں کسی نہ کسی چیز کی یا زیادتی ہو جاتی ہے، یا کمی ہو جاتی ہے، یا ڈیفیشنسی کے مارے جاتے ہیں، یا پھر کوئی چیز ایکسٹرا ہو جاتی ہے، ہمیں بیمار کر دیتی ہے. ہر چیز کے اندر یہی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جلدی چاہتا ہے ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ جو وہ چاہتا ہے، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم بناتے ہیں، یصلاھا، جسے وہ تاپے گا، مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا، اپنے آپ کو خود ہی ملامتیں کرتا رہے گا ہمیشہ، میں نے کیوں یہ کیا، اپنا آپ کاٹ کھائے گا. مدحورا، دھتکارا ہوا، کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم یہاں کیوں گئے. آمن باللہ واراد الآخرہ، اور جو اللہ پر ایمان لایا اور اس نے آخرت کا ارادہ کر لیا، آخرت کو اپنی منزل بنا لیا، آخرت کو چاہا. وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کی جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی. الذی جاء فی کتاب ربہ، جو اس کے رب کی کتاب میں آئی ہے کہ اتنی کوشش چاہیے تم سے. وجاء فی سنت رسولہ، اور جو اس کے رسول کی سنت میں آئی ہے کہ کیا کیا مطلوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فلہ اجرہ وثوابہ عند ربہ، تو اس کا اجر اور اس کا ثواب اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے، مطلوبہ کوشش، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی، ان کی کوششوں کی قدر کی جائے گی. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، اور ہر ایک اس گروہ میں سے بھی اس میں سے بھی، طالب دنیا بھی اور طالب آخرت بھی. وَهَؤُلَاءِ يَمُدُّهُ اللَّهُ مِنْ عَطَائِهِ وَنِعَمِهِ، ان کو بھی اللہ اپنی عطا میں سے اور اپنی نعمتوں میں سے مدد دیتا ہے. لِأَنَّهُ عَطَاؤُهُ وَإِحْسَانُهُ يَتَفَضَّلُ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْكُفَّارِ، کیونکہ یہ اسی کی عطا ہے اور اسی کا احسان ہے جس سے اللہ فضل کرتا ہے اپنے مومن بندوں پر بھی اور کفار پر بھی. وَأَهْلَ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ، اطاعت والوں پر بھی اور گناہگاروں پر بھی. لا تؤثر معصیت العاصی فی قطع رزقہ، گناہگار کا گناہ اس کے رزق کو ختم کرنے کا باعث نہیں بن جاتا. بل جمیع الخلائق یأکلون من رزقہ، بلکہ ساری مخلوق اس کے رزق میں سے کھاتی ہے. راتعون فی فضلہ و احسانہ، اور مزے اڑاتی ہے اس کے فضل اور احسان میں. کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم ہر ایک کو مدد دیتے ہیں، ہؤلاء ان کو بھی، دنیا کے بندوں کو، وہؤلاء اور آخرت کے چاہنے والوں کو، من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا میں سے. تیرے رب کی عطا دونوں کے لیے ہے دنیا میں. وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا ممنوع نہیں ہے. محظور کا مطلب روکی گئی یا بند کی گئی، یعنی نیک ہو یا فاجر ہو، تیرے رب کی بخشش سب کے لیے ہے. تو کچھ ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں نیک ہوں اس لیے مجھے ملا ہے،
اور جب کچھ نہیں ملتا یا چلا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے شاید میں گناہگار ہوں اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اطاعت گزاروں کو بھی آزما لیتا ہے اور بعض اوقات گناہگاروں کو بہت کچھ دے دیتا ہے. لہذا دنیا کے فائدوں کو صرف یہ سمجھ کر نہ لیں کہ یہ میری نیکیوں ہی کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے. وہ آزمائش کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اصل حکمت اور سبب تو اللہ ہی جانتا ہے. ہاں یہ بات تو ہے کہ نیکی عمر کو بڑھاتی ہے، رزق کو بڑھاتی ہے، اور گناہ جو ہے وہ ان میں کمی کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ملنے والی چیز نیکی ہی کے بدلے میں آپ کو ملی اور ہر جانے والی چیز آپ کی غلطی اور گناہ کی وجہ سے ہی آپ سے چلی گئی. آزمائش بھی ہوتی ہے. کیا آزمائش ہے کیا نہیں، اصل تو اللہ کو پتا ہے. یہ معاملہ اللہ پہ ہی چھوڑ دیں. ہم اس معاملے کو خود ہی حل کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، یا یہ ہو گیا تو اس وجہ سے ہو گیا، چونکہ میں نے یہ کیا تھا یا وہ کیا تھا. نہیں، اللہ پہ چھوڑ دے، کیونکہ فیصلہ کس کے پاس ہے. خود ججمنٹل نہیں ہو، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہی بتانے والا ہے. اور کل کو قیامت کے دن پتہ چل بھی جائے گا کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے کیوں گئی اور کیوں نہیں گئی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر جو صحیح ہے وہ کرتے چلے جائیں. وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. ہر گناہ کی اصل اور بنیاد دنیا کی محبت ہے. وَمُقَاطَعَتُهَا إِمَّا أَن تَكُونَ بِانزِوَائِهَا عَنِ الْعَبْدِ وَيُسَمَّى ذَلِكَ فَقْرًا وَإِمَّا بِانزِوَاءِ الْعَبْدِ عَنْهَا وَيُسَمَّى ذَلِكَ زُهْدًا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا دَرَجَةٌ فِي نَيْلِ السَّعَادَاتِ. وَمُقَاطَعَتُهَا، اور اس کا کٹ جانا، ختم ہونا. اما یا تو ان تکونا، یہ کہ ہوتا ہے، بن زوائها عن العبد، بندے سے لے کر دور کر کے، ویسمى ذلك فقرا، اور اس کو فقر کہا جاتا ہے، محتاجی. واما بن زوائ العبد عنها، یا بندے کو اس سے دور کر کے. یعنی کبھی چیز بندے سے دور کر دی جاتی ہے، کبھی بندے کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے. اور یہ جو بندے کو اللہ تعالی اس دنیا سے اس کا دل بھر دیتا ہے اور ہٹا دیتا ہے، یہ زہد ہوتا ہے. اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر اس کی رغبت اس میں نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے ہاتھ سے وہ مال چلا گیا، چھن گیا، وہ چیز چلی گئی، کوئی بھی جو بھی تھا. اور ایک یہ ہے کہ وہ ہے مگر آپ کی اس میں رغبت نہیں ہے. رغبت، دل، محبت اللہ ہی میں ہے. اور اللہ ہر چیز کے ساتھ ہمیں آزما کے دیکھتا ہے. اللہ کی محبت زیادہ ہے، بندے کی زیادہ ہے. مال کی زیادہ ہے، اللہ کی زیادہ. اولاد کی زیادہ ہے، اللہ کی زیادہ ہے. کوئی بھی کام جس میں ہم بہت انوالو ہو جاتے ہیں یا ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں ٹیسٹ ڈال دیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ اس کی طرف زیادہ راغب ہے. من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو راہ دکھا دے گا، اس کو باتیں سمجھ آنے لگیں گی، اس کو حقیقت سمجھ آنے لگے گی، اسے اپنی غلطی بھی سمجھ آنے لگے گی، اس کو اللہ کا فضل بھی سمجھ آنے لگے گا، اس کو ہر چیز اپنے مقام پر نظر آنے لگے گی، اور وہ اپنی کوششیں نیکی کے راستے میں جاری رکھے گا، کیونکہ اس کی منزل ابھی آئی نہیں اور منزل اس کی آخرت ہے. اس لیے وہ اچھے حالات ہوں یا تکلیف دہ حالات ہوں، دونوں حالات میں وہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، یہ سعیہا کیا ہے؟ اٹ موسٹ، آخر تک ایفرٹ لگاتے چلے جانا، رکنا نہیں کہیں بھی. نعمتیں آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں، ہم ان سے دور جا رہے ہیں، ہم ان کے قریب جا رہے ہیں، ہمارا گول آخرت ہے اور ہم اسی کی طرف دوڑ رہے ہیں. جو چیزیں راستے میں مل رہی ہیں وہ بھی اسی کے راستے میں لگاتے جا رہے ہیں، کیونکہ سب کچھ وہاں جا کے لینا ہے. ابھی تو سفر ہے، سفر میں کیا اکٹھا، عقل مند سفر میں سامان نہیں اکٹھا کرتے نا، کیا خیال ہے؟ کچھ کرتے بھی ہیں. دبئی ایئرپورٹ پہ اترے ہو تو کچھ اور تھیلے بھر لیے. جی بالکل، کیری آن کر دیں، اس کے باوجود کہاں باز آتے ہیں، کیونکہ ہرس نہیں ختم ہوتی. جو چیز دیکھتے اسی پہ دل آ جاتا ہے، کیونکہ دل کہیں اٹکا ہوا نہیں نا آخرت میں، لہذا ہر چھوٹی موٹی چیز پہ دل آ جاتا ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا دَرَجَةٌ فِي نَيْلِ السَّعَادَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ان میں سے درجہ ہے سعادتیں پانے میں. اللہ اکبر، یعنی سعادتیں تو بہت ہیں لیکن ہر ایک کو ایک خاص لیول تک بس جانے کا موقع ملتا ہے.
آخرت میں بھی. اللہ نے تو بہت درجے رکھے ہیں, ہم پہلے دوسرے پر ہی پہنچ کے راضی ہیں, بس کافی ہے. آگے کے لیے نہیں تھکتے, آگے کے لیے نہیں محنت کرتے, آگے کے لیے نہیں بھاگ دوڑ کرتے, آگے جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اتنا ہی کافی ہے, بس فرائض تک ہی کافی ہے. نوافل کی طرف نہیں جاتے, ایکسٹرا نہیں کرتے. یہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا, وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَالدُّنْيَا لَيْسَتْ مَحْدُورَةٌ لِعَيْنِهَا. دنیا ایسی چیز نہیں کہ جس سے بچا جائے, بس یہی مقصد ہے کہ دنیا چھوڑ دو, دنیا چھوڑ دو, یہ نہیں ہے مقصد. محدور کا مطلب جس سے بچا جائے. فَهِيَ مَكَانُ وَزَمَانُ الْعَمَلِ وَالْعِبَادَةِ, یہ جگہ بھی ہے اور وقت بھی ہے عمل اور عبادت کا. وَالدَّعْوَةِ وَالْجِهَاد, دعوت و جہاد کا. وَإِنَّمَا تُذَمُّ لِكَوْنِهَا عَائِقَةً عَنِ الْوُصُولِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. اس کی مذمت اس وقت کی جاتی ہے جب یہ اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے. صرف وہ دنیا ناپسندیدہ ہے جو اللہ کی طرف جانے میں رکاوٹ بن جائے. باقی دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جسے برا کہا جائے, کیونکہ دنیا تو ایک صرف مینز ہے نا, ایک ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. آپ جو کچھ ملا اس کو اچھے راستے میں لگا دیں, آپ بہت کچھ پا لیں گے. نہیں ہوگا تو کیسے لگائیں گے؟ اگر ہے تو الحمدللہ اس کو لگائیں اور آگے بڑھیں. والعمل بشرعہ, اور اس کی شریعت پر عمل کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنے وہ ٹھیک نہیں, وہ ناپسندیدہ ہے. والفقر لیس مطلوبا لعینہ, اور فقر بالذات مطلوب نہیں. یعنی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم فقر کی دعا مانگو, بلکہ کیا کہا گیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الفقر, کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں فقر سے, کہ میں محتاج نہ ہوں کسی کا. ہم سب دعا کرتے ہیں نا, اللہ میں کسی کا محتاج نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ فقیر رہو یا فقیری مانگو, محتاجی مانگو. نو, بل لأن فیہ فقد العائق عن اللہ تعالی, بلکہ اس میں تو اللہ کی طرف جانے سے رکاوٹ ہے. وعدم التشاغل بہ وفراق المحبوب شدید, اور اس میں مشغول نہ ہونا اور محبوب کا فراق جو ہے وہ شدید ہے. یعنی کوئی بھی چیز دنیا کی جو آپ کو اللہ کے قریب ہونے سے روکتی ہے نا, اور محبوب کے فراق کا باعث بنتی ہے, اللہ اور بندے کے درمیان آ جاتی ہے, وہ اس پہ گراں گزرتی ہے. یعنی دنیا کو کیوں کہا گیا کہ پسندیدہ نہیں؟ صرف وہ دنیا پسندیدہ نہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہو یا اس کی شریعت سے دور کرتی ہو, یا اتنا اپنے اندر مشغول کر لے کہ پھر اب دیکھیے, جب کوئی آپ کو نیکی کے کام کی طرف بلاتا ہے یا آپ کسی کو بلاتے ہیں, کبھی آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کیا کریں, بس اتنے بزی ہو گئے کہ وقت ہی نہیں ملتا. بڑا دل چاہتا ہے کلاس میں آئے, بڑا دل چاہتا ہے قرآن پڑھ لیں, بڑا دل چاہتا ہے ایسا کر لیں ویسا کریں, ایسا سمجھ نہیں آتی ہے کہ مصروفیت, کام, وقت نہیں ملتا. کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ آپ ہی کی طرح دنیا میں جیتے ہیں اور ان کو وقت مل جاتا ہے اور آپ کو نہیں ملتا؟ سوچے انسان, کسی بھی نیکی سے, میں اور آپ کسی بھی نیکی سے اگر محروم ہے صرف اس بنا پر کہ وقت نہیں ملتا, تو جو وہ وقت کہاں جا رہا ہے, کہاں لگا رہی ہوں میں اپنا وقت؟ اور اس کا محاسبہ ہم سب خود اپنے ساتھ کر سکتے ہیں کہ میرا وقت پھر لگ کہاں رہا ہے. اگر اللہ کے لیے ہی وقت نہیں تو پھر, یا اللہ کے کام کے لیے وقت نہیں تو پھر کہاں ہے میرا وقت؟ لٹرلی اگر آپ واقعی سیریسلی اینالائز کرنا شروع کریں گے, اور اس کے لیے بہترین طریقہ پتہ کیا ہے؟ یہاں تو جب آپ آتے ہیں الہدا میں تو آپ کے ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں, لیکن جو مثلا جیسے چھٹیاں ہیں یا جو دن آف ہوتے ہیں, ان میں آپ اگر مثلا 18 گھنٹے جاگتے ہیں نا, تو ہر گھنٹے کو بریک کر لیں, یعنی لائن لگا لیں, 18 کالم بنا لیں, اور 18 کالمز بنا کے اپنا خود ٹیسٹنگ شروع کر دیں. جیسے وہ ڈاکٹرز آپ کے وہ لکھتے ہیں نا, مختلف رپورٹس لکھتے ہیں, اپنی رپورٹ لکھنی شروع کر دیں خود ہی. صبح مثلا 6 سے 7 کیا کیا ادھر لکھ دیں, پھر 7 سے 8 تک کام شام کریں,
پھر واپس آئے 7 سے 8 کیا کیا وہ لکھ دیں, 8 سے 9 کیا کیا لکھ دیں, 9 سے 10 کیا کیا لکھ دیں, 10 سے 11 سو آن آخر تک لکھ دیں. شام کو بیٹھ کے پڑھیں اور اپنا حساب خود کریں. یہ وقت تو صحیح استعمال ہو, اور یہ نہ بھی کرتی تو تب بھی ٹھیک تھا. یہاں تو میں نے کچھ بھی نہیں کمایا. دیکھیے دنیا میں جو لوگ آورلی کام کر کے پیسے کماتے ہیں, ان کے لیے وہ گھنٹہ جو ضائع جاتا ہے, یا ان کے آور کم ہو جائیں اور پے ویجز کم ہو جائیں, تو ان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن ہم آخرت کا خسارہ کیے چلے جا رہے ہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو اس طرح ذرا اپنا حساب چھوٹے چنکس میں ان کو کر کے نا, سلائسز کر کے دن کے, اس میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ کہاں لگایا میں نے وقت. اور پھر عام طور پر بھی دن میں دیکھا کریں, اچھا 4 بجے گھر میں انٹر ہوئی ہوں, 6 بج گئے, کیا 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 اب تک, کتنا وقت ضائع کیا. اپنا حساب خود کا. بچوں کو کتنا حساب کرتے رہتے, اتنی دیر ہوگی تم ابھی تک یہی کر رہے ہو, تو پھر اپنا بھی کر لیں کسی وقت, اتنی دیر ہوگی یہی کر رہی ہو. جب جا کر آپ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے لگیں گے, ورنہ تو ادھر سے ادھر گھومتے گھومتے وقت گزر جائے گا اور زندگی یوں ہی ختم ہو جائے گی, ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. اور مرنے کے بعد تو یہ وقت نہیں ملے گی. تو شارٹیسٹ پیریڈ آف ٹائم ہے جو ہمارے پاس ہے, بہت تھوڑی دولت ہے, اور اب بہت تو گزر گئی, پتہ نہیں کتنی باقی. فمن احب الدنیا, جو دنیا سے محبت کرتا ہے, کرہ لقاء اللہ تعالی, وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے, وہ اللہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وہ اور چیزوں میں لگا ہوا نا, تو اس کو شرم آتی ہے, کہ یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ومن احب اللہ تعالی, اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اشتغل بما یحب, وہ ان کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. وہجر ما یکرہ, اور وہ چھوڑ دیتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. وَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ تعالی, اور وہ اللہ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے. وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ بَطْنَ الْأُمِّ لِخَلْقِ الْإِنسَانِ, اللہ نے ماں کا پیٹ بنایا انسان کی تخلیق کے لیے. وَتَكْمِيلَ أَعْضَائِهِ وَجَوَارِحِهِ, اور انسان کے اعضاء اور جوارح کو مکمل کرنے کے لیے سارا اندر ہی تیار ہوتا رہتا ہے. وَخَلَقَ الدُّنْيَا لِتَكْمِيلِ الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ, دنیا کو بنایا ایمان اور اعمال صالحہ کی تکمیل کے لیے, کہ یہاں ہم رہ کے اپنے اعمال صالحہ کو مکمل کر لیں. وہ جو جگسا پزل ہے نا, ساری کمپلیٹ کر لیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے خود بھی کبھی جگسا پزل کھیلی ہوگی, یا بچوں کو لا کے دیتے ہیں. کچھ تو بڑے بڑے پیس ہوتے ہیں, وہ جلدی جلدی لگ جاتے ہیں, اور کچھ بچے بڑے کلیور ہوتے ہیں, وہ پکچر دیکھ کے اس کے مطابق چیزوں کو سیٹ کر لیتے ہیں. اینیوے, اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہنڈریڈز آف پیسز ہوتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی اس پروسیس سے گزرا ہو تو جوڑ کے, اور اگر کوئی ایک پیس بھی مسنگ ہو تو وہ تصویر کیسی ہوتی ہے, ہم اٹھا پھینکتے, یہ تو کچھ بھی نہیں نکلا, اس کا کوئی مزہ نہیں آیا. اور اگر ایک دفعہ کوئی اچھی سی پکچر آپ بنا لیں, پھر آپ فریم کر کے بھی لگاتے ہیں, یہ آپ کی اچیومنٹ ہے, آپ نے کچھ بنا لیا. ہمیں بھی یہ چھوٹے چھوٹے جگسا پیسز دیے گئے ہیں نا, یہ ٹائم کے چھوٹے چھوٹے سلاٹس ہیں, اور اس سے ہم اپنی آخرت کی وہ بڑی پکچر جو ہے اس کو بنا رہے ہیں. کیا بن کے نکلتی ہے, کہاں کیا کمی رہ گئی, کون سا پیس کھو دیا, کہاں غلط لگا دیا, اور کون سا حصہ صحیح سے کیا. نمازوں کا ہی حال دیکھ رہے ہیں. اللہ, ہر نماز ایک جگسا کا پیس ہے جس کو آپ جا کے وہاں لگاتے ہیں نا, کس رنگ کا لگایا, کس کوالٹی کا, کیا بن رہا ہے, وہ کیا نکل رہا ہے اس میں سے. آخرت میں جب آپ جا کے اپنے اعمال کو میں اور آپ دیکھیں گے, کس خوش فہمی میں ہے, نکلے گا تو وہی جو اس میں ڈال رہے ہیں, کچھ اور تو کسی نے نہیں لا کے لگانا. جو خود نہیں ڈالا وہ کس سے توقع ہے کہ وہ کرے گا ہمارے لیے. وَخَلَقَ الْآخِرَةَ, اور اس نے آخرت بنائی اللہ نے, لتحقیق القسط والعدل الالہی, اللہ کے انصاف اور عدل کو قائم کرنے کے لیے. وتکمیل الشہوات, اور ہماری خواہشات کی تکمیل کے لیے جو آج دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. وابلاغ البشریۃ الی آفاقها العلیٰ, اور بندوں کو پہنچانے کے لیے بلند مقام پر, فی النعیم والخلود, نعمتوں اور ہمیشگی میں. واللہ تبارک و تعالی خلق الخلائق, اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کو پیدا کیا.
وکتب الآجال، اور مدتیں لکھی یعنی موت کے وقت لکھے. وقسم الارزاق، اور رزق تقسیم کر دیے. وهو الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا ہے، خبر والا ہے. یعطی الدنیا لأعدائه لیتمرغوا فیہا، اپنے دشمنوں کو بھی دنیا دیتا ہے تاکہ وہ اس میں خوب ڈوبیں. تمرغ ہوتا ہے کسی چیز میں لوٹ پوٹ ہونا، خوب اس میں مکس اپ ہونا. فترکبہم وتذلہم، وہ انہیں اس پہ سوار کرتا ہے اور ان کو ذلیل کرتا ہے. ویمنعها عن اولیائہ، اور اپنے دوستوں سے اس کو روک لیتا ہے. لیتضرعوا الیہ، تاکہ اس کی طرف آہوزاریاں کرے. سبحان اللہ. مومن بندوں کی زندگی میں جس چیز کی بھی کمی آتی ہے اس کے لیے پھر وہ اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہوتے. جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے نا، سب سے زیادہ اس وقت ہم اللہ سے صحیح سچی دعا کرتے ہیں، عام حالات میں نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی وقتاً فوقتاً ہمیں توڑتا ہے. کیوں؟ کبھی سوچا کرے کیوں ایسی بات ہوئی؟ ایک بندہ کو ایک بات کرتا ہے، آپ اندر سے کٹ جاتے ہیں، آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو رونا آتا ہے، پھر آپ نماز میں بھی روتے ہیں، پھر آپ ادھر ادھر چھپ چھپ کے بھی روتے ہیں، پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اس وقت جو دعا نکلتی ہے، کیا ویسی دعا عام حالات میں نکلتی ہے جو ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو سوچا کریں اللہ نے اس بندے کو کیوں میرے لیے مصیبت بنایا، اس بندے کو کیوں میرے دل توڑنے کا ذریعہ بنایا. اور پھر وہ جبر کسر بھی کرتا ہے. جبر کسر کیا ہوتا ہے؟ جبر کسر ہوتا ہے ٹوٹی ہڈی جوڑنا، یعنی جو ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ جو ہمارے دل ٹوٹتا ہے، پھر جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس پہ مرہم بھی ڈالتا ہے، یعنی اس کو جوڑ بھی دیتا ہے اور ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور پہلے سے زیادہ پرسکون کر دیتا ہے. وَيَقِفُوا بِبَابِهِ، اللہ اس لیے دنیا لیتا ہے تاکہ بندے اس کے دروازے پہ کھڑے ہوں، اس سے مانگیں. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تمہیں ان کے مال اور اولادیں بہت خوش نہ کریں، بہت حیرت میں نہ ڈالیں. یعنی جن کے پاس بہت کچھ ہے نا دنیا کا، ان کی ریچ نہ کرو یا ان کے اوپر بہت رش کرو. انما یرید اللہ، کیونکہ اللہ چاہتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے، انہی کے ذریعے، اولاد اور مال کے ذریعے ان بندوں کو دنیا میں تکلیف دے. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں لے جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، اللہ کے انکاری ہوں. منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ بظاہر مسلمان بھی ہیں لیکن اسلام سے کوئی سچی دلچسپی کوئی نہیں ہے، سارا وقت ان کا دنیا میں لگتا ہے اور دنیا میں بڑے کامیاب ہے. تو انسان کہتا ہے کہ یہ شخص بڑا سکسیسفل ہے. انسان پھر اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے کہ اس طرح کی زندگی گزارنی، یہ بڑا سکسیسفل ہے، اس نے تو اتنی دنیا کا مال، اتنا نام بنا لیا. لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کی طرف سے کیسی آزمائش ہے. اگر وہ حرام کے ذریعے سے بنا ہے مال، یا اللہ کی ناراضگی میں بنا ہے، یا اللہ کو چھوڑ کے، نمازوں کی قیمت پہ، ذکر کی قیمت پہ، دین کی خدمت کی قیمت پہ سب کچھ قربان کیا، اور پھر وہ کمایا، اور پھر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بہت کچھ بنا لیا، سود کے لین دین میں بہت کچھ کما لیا، اور پھر بڑے خوش ہیں کہ بہت اچھا، اور لوگ اس پہ رش کر رہے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ یہ حاصل کیسے ہوا. اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، وہ کہتے نہیں وہ بہت سمارٹ ہے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو حرام سے اس طرح بچتا ہے جیسے کوئی جراثیم سے بچتا ہو، اور پھر وہ اس کو بے وقوف لگتا ہے لوگوں کو کہ یہ تو بے وقوف ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں مت رشوں نے آگے رکھا اس کو علی مراضی ربہم، اپنے رب کی رضا پر، وعصوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی کے لیے، اجلہا، اس دنیا کو بنانے کی خاطر. عذبہم اللہ بہا فی الدنیا بہم القلب، اللہ انہیں اسی مال کے ذریعے، اسی دنیا کے ذریعے عذاب دیتا ہے دنیا میں ہی. کیا عذاب ہوتا ہے وہ ہو؟ بہم القلب، قلب کا ہم، فکر، غم، وتعب البدن، اور جسم کی تھکاوٹ. وانتقلوا من الدنیا الى الشقاء الدائم فی نار جہنم، اور وہ منتقل ہوتے ہیں دنیا سے ہمیشہ کی بدبختی میں، جہنم کی آگ میں. فالدنیا التي تشغل العبد عن طاعة اللہ ہی عدو له، وہ دنیا جو بندے کو اللہ کی اطاعت سے
مشغول کر دے، اطاعت نہ کرنے دے، وہ اس کی دشمن ہے. وہی عقل جیفا، اور وہ مردار کی طرح ہے. فکیف نقعد علی مواعدها، ہم اس کے دسترخوانوں پہ کیسے بیٹھیں. وہی عقل حمامی فکیف نعشق البقاء فیہا، اور یہ واش روم کی طرح ہے، ٹوائلٹ کی طرح ہے، جس میں بیٹھے رہنے کو کون پسند کر سکتا ہے. آپ کتنا بھی خوبصورت ٹوائلٹ بنا لیں، کچھ لوگ تو سونے کے پانی چڑھے ہوئے سنک اور ایٹ لیسٹ ٹیپس اور پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں، اور اتنے خوبصورت ٹوائلٹس ہوتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کے بیڈ روم سے بھی زیادہ اٹریکٹیو ہو، لیکن باوجود اس کے کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہیں بیٹھا رہے، فوراً نکلنا چاہتا ہے وہاں سے، کوئی دل نہیں لگاتا اس سے. وہ جگہ نہیں اچھی. ایسے یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اچھی نہیں ہے. یا دل نہ لگاؤ، یا بیٹھے مت رہو چاہے کتنی خوبصورت بنا لو. والآخرۃ اغلی من الجواہر، آخرت تو جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے. فکیف لا نسارع الیہا، کیسے نہ ہم اس کی طرف دوڑیں، کیسے نہ اس کی طرف جلدی کریں. والدنیا لا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ، دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر وزن نہیں رکھتی. ولو لم یکن من ہوانها، اور اگر نہ ہوتا اس کا حقیر ہونا، الا کون اللہ الحق تبارک و تعالی یوصى فیہا، مگر یہ کہ حق تبارک و تعالی اس میں اس کی نافرمانی کی جاتی ہے اس میں. فذلک کاف فی بغضنا لہا، تو ہمارے لیے اس دنیا کو ناپسند کرنے کے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ یہ دنیا میرے لیے اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن رہی ہے. تو اپنے کسی بھی کام، کسی بھی بزنس، کسی بھی جاب، کسی بھی چیز سے جو اللہ کی نافرمانی کا باعث بنتی ہے، اس سے بھاگنے اور ہٹنے اور دور ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی ہے. استاذہ یہ جو آخری کانسیپٹ ہے، یہ کسی شاعر نے شعر میں کہا ہے کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنے درد دل دیا، ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. الحمدللہ، بہت ہی اچھا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.